امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا کہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں۔ آج کا ٹاپک بڑا زبردست ہے اور وہ ہے محبت کی فضیلت۔ خدا ان کی شکر گزاری ہو۔ تو ابھی ہم سیکھ رہے تھے پاسٹر پطرس صاحب سے، وہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے خدا کی محبت کے تعلق سے، جو انجیل کی تعلیم ہے محبت کے لیے۔ ابھی میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر اندریاس صاحب جو ہیں مزید اس پر روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے ناظرین اس موضوع پر اور سیکھ سکیں۔ جی پاسٹر صاحب۔ جی شکریہ پاسٹر۔ سر پاسٹر جو آپ ذکر کر رہے تھے 10 احکام کا، جی سر، شریعت کے 10 احکام جی کا، بالکل، تو اس وقت مجھے یاد آ رہے تھے خداوند یسوع مسیح کا وہ قول جس کو متی رسول نے اپنی انجیل میں ریکارڈ کیا۔ ٹھیک ہے تو میں آپ کی اجازت سے اس کو پڑھنا جی، چاہتا ہوں۔ پلیز جی حوالہ بول دیجیے گا ذرا۔ یہ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، جی سر، اس کا 22واں باب ہے، جی سر، اس کی 34ویں آیت سے 40ویں آیت تک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہے کہ جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی 2 احکام پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ واہ، زبردست۔ تو میں نے کسی دور میں یہ سیکھا تھا ٹھیک ہے، کہ جو 10 احکام ہیں ان میں جو پہلے 4 حکم ہیں وہ خدا سے متعلقہ ہیں، ٹھیک ہے، خدا سے ہماری محبت کا اس میں ذکر پایا جائے، جو پہلے 4 حکم ہیں، جی ٹھیک ہے، اور 6 احکام جو ہیں ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے۔ اوکے، تو خداوند یسوع المسیح نے انہی 4 اور 6 احکام کو 2 احکام میں بانٹ کر، جب ان سے ایک عالم شرع نے سوال کیا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا حکم تو یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی برابر پیار کر۔ واہ، پڑوسیوں سے محبت رکھ۔ اب اکثر ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، شاید میں بھی بہت دعویٰ کرتا ہوں جی ٹھیک ہے، اپنے خدا سے محبت رکھنے کا، میں دعا کرتا ہوں یا جو کچھ میرا عمل ہے، جی بالکل، تو جس سے مجھے تسکین پہنچتی ہے، عبادت ہے، ریاضت ہے، روزے ہیں اور اس طرح کے کام ہیں جی، جو میں کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ لیکن میرا ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے جب میرا پڑوسی جو ہے اس کو میری ضرورت پڑتی ہے۔ واہ، اگر میں اس کے کسی کام نہیں آتا، جی، اس کی مدد نہیں کرتا، اس کی کچھ میں اس مشکل میں اس کو آسان بنانے کے لیے میرا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے، تو پھر میری محبت جو ہے وہ، میرا دعویٰ جو ہے وہ بالکل 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 وہ سچا ثابت نہیں ہو سچا سکتا۔ ثابت نہیں۔ بالکل بالکل، سو خداوند یسوع المسیح نے اسی انجیل کے 25ویں باب میں بھی میں اس ذکر اس میں ہوا ہے جی، کہ جب عدالت ہوگی ابن آدم فرشتوں کے ساتھ، ابن آدم جو ہے وہ جلال میں آئے گا، جی، لوگ عدالت کے لیے جمع ہوں گے، تو وہ کچھ لوگوں سے یہ کہے گا کہ تم میرے باپ کے مبارک لوگوں، میری بادشاہی میں شامل ہو جاؤ، جی، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ اور کچھ لوگوں سے یہی سوال کیا جائے گا کہ تم میری بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تم میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آئے، جی، تم میری بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جو نہیں داخل ہو سکتے اور جو داخل ہو سکیں گے وہ دونوں سوال کرتے ہیں کہ تو کب آیا، کب ہم نے تیری مدد جی کی۔ بالکل وہ یہی سوال کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یسوع مسیح نے فرمایا اگر تم نے میرے چھوٹوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جی، تو میرے ہی ساتھ کیا۔ بالکل ٹھیک، تو یہ وہ دوسرا پہلو ہے حکم کا، ان 10 احکام کے خلاصے کا جو دوسرا پہلو ہے کہ اگر ہم پڑوسیوں سے محبت نہیں رکھتے، اپنے ہم جنسوں سے روپوشی کر لیتے ہیں، تو پھر ہماری محبت کا دعویٰ، خدا کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ خدا کو تو کبھی کسی نے دیکھا نہیں، واہ واہ، اس کے ساتھ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے واہ، کہ میں خدا سے بہت پیار کرتا ہوں، جی جی جی، لیکن جس کو ہم دیکھتے ہیں، سڑک پر گرے ہوئے شخص کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی مدد نہیں کرتے، وہ بیچارہ مر رہا ہوتا ہے، تو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو خدا سے اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں
تو پھر ہمارا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں. درست نہیں ہے. محبت یہی ہے جی کہ ہم اپنے ہم جنسوں سے خدا سے بھی محبت رکھیں. بالکل یہ بھی ایک ہے کہ ہمیں رکھنی ہے. جی جی خدا سے بھی محبت ہم نے رکھی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ اکثر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں بالکل کہ ہم اپنے ہم جنسوں سے محبت نہیں رکھتے, ان کی مدد نہیں کرتے. بالکل یہ آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ آج بڑے لوگ بلند و بالا دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم عبادت کرتے ہیں, ریاضت کرتے ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, داعیکی دیتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل کی بات آتی ہے, جیسے آپ ہمسائے کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ ہمارا رویہ یا برتاؤ درست نہیں ہوتا. جی بھائی صاحب آپ بھی اس حوالے سے کچھ اور فرمائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل میں سے اگر یہ لفظ محبت نکال دیا جائے تو میرا خیال ہے کوئی بچ نہیں سکتا. کچھ باقی نہیں ہے. کچھ بھی باقی نہیں ہے. جی 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 کیا خیال ہے؟ جی سر. اور دوسری بات یہ ہے, اگر آپ کے اندر محبت آئے تو آپ انٹرسیشن کریں گے, شفاعت کریں گے, لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے. میں اگر چاہیں تو میں ایک حوالہ پڑھوں گا. جی جی پلیز. پہلا پطرس ہے, اس کا 4 باب ہے, جی سر. اس کی 8ویں آیت ہے. پہلا پطرس ہے, اس کا 4 باب ہے, اس کی 8ویں آیت ہے. یوں لکھا ہے, سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں بڑی محبت رکھو, کیونکہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم کفارے کا لفظی مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ڈھانک دینا. بالکل چھپا دینا. جی چھپا دینا. بالکل صحیح. اور اس کی محبت نے کیا کیا ہے کہ اس نے کفارہ دے کر کے ہمیں خرید لیا اور ڈھانپ دیا, اور ہم اس اہل نہیں تھے, لائق نہیں تھے. بالکل بالکل. کیا خیال ہے؟ تو میں جب اس عورت پر نگاہ کرتا ہوں کہ جب فقی اور فریسی اور بڑے علماء کرام اسے پکڑ کر لے آئے, کہتے بھئی موسیٰ کی شریعت کے اندر اس طرح لکھا ہے, اس طرح لکھا ہے. تو یسوع مسیح نے کچھ نہیں پوچھا, وہ لکھنا شروع کر دیا نیچے. ایسے ہی ہے. تو جب وہ سارے چلے گئے ہیں تو یسوع مسیح نے پوچھا, کسی نے تجھ پر کوئی حکم نہیں لگایا, کوئی فتویٰ نہیں لگایا؟ اس نے کہا خداوند کسی نے نہیں. اس نے کہا میں بھی تجھ پر فتویٰ نہیں لگاتا, جا آئندہ گناہ نہ کرنا. واہ بہت اچھا. کیونکہ محبت جو ہے وہ فتویٰ نہیں لگاتی ہے. اور جب ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی انٹرسیشن کریں, شفاعت کریں, اس کی شفاعت کریں, ہم کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہم اس کی جی اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی ایسے ہی. تو اس کے لیے جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو تو برکت ملے گی یا اس کو تو خداوند معاف کرے گا, لیکن آپ کا خاندان سرفراز ہو جائے گا. واہ بالکل ٹھیک ہے. بہت زبردست. بالکل بالکل ٹھیک فرمایا بھائی صاحب آپ نے. اور محبت کے بارے میں لکھے کہ محبت اپنی بہتری نہیں چاہتی. تو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ 2 مچھلیاں تھیں, ایک چھوٹی اور ایک بڑی, اور وہ پانی میں گفتگو کر رہی ہیں, اور چھوٹی مچھلی بڑی مچھلی سے کہتی ہے کہ ہم پانی میں ہیں اور انسان زمین پر ہیں. ہم پانی میں کیوں ہیں اور انسان زمین پر کیوں ہیں؟ تو بڑی مچھلی کہتی ہے کہ ہم فش ہیں اس لیے ہم پانی میں ہیں, اور انسان سیلفش ہے اس لیے وہ زمین پر. آج کا جو انسان ہے, ہم خود غرضی جو ہے اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. ہماری دعا کا ایمانداروں کو سب دعا کرتے, میں نے سنا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ جی وہ گھوم گھما کے اپنی فیملی کے لیے, مجھے برکت دے, میری ماں کو برکت دے, میرے ابو کو برکت دے, میری کلیسیا مجھے ہی برکت دے, کسی اور کو نہ دے. تو یہ ہماری دعاؤں میں بھی خود غرضی پائی جاتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے, جیسے بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ محبت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں, آپ صرف اپنے خاندان کے لیے سوچتے ہیں. جیسے خدا کا پیار پوری دنیا کے لیے, ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا ہے اور دوسروں کے لیے کام کرنا ہے. جیسے اکثر ہم سنتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے جو آپ کا وہ ہمارا, جو ہمارا وہ آپ کا. پھر ایک زمانہ آیا کہ جو ہمارا وہ ہمارا, جو آپ کا ہے وہ آپ کا. اور پھر اب زمانہ آ گیا جو کہتے ہیں کہ جو ہمارا وہ تو ہمارا, جو آپ کا وہ بھی ہمارا ہی ہے. تو اس قدر ہم خود غرض ہو چکے ہیں. تو محبت کی یہ خوبی ہے کہ اپنی نہیں بلکہ آپ ربکا کے بارے میں غور کریں کہ جب اس نے ان کے اونٹوں کو پانی پلایا تو آپ دیکھیں ایک اونٹ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے گیلن پانی پیتا ہے, کیونکہ وہ پورے ہفتے کے لیے سٹوریج کرتا ہے. تو ربکا کا آپ دیکھیں حوصلہ کہ اس نے اونٹوں کو بھی پلایا ہے, ان کی خدمت بھی کی. تو یہ آپ دیکھیں لکھا ہے کہ وہ مہربان ہوئی. تو آپ اتنی دیر تک مہربان نہیں ہو سکتے
جب تک آپ کی زندگی میں محبت کا پھل نہیں ہے. نہیں ہے. بالکل بالکل. تو فروٹ آف لو نہیں ہے تو آپ کائنڈ نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتا. کیوں ہماری سوسائٹی میں ابتری اور تذبذب ہے, کیوں تلخیاں ہیں ہمارے رویوں میں؟ کیونکہ ہم جو ہیں کائنڈ نہیں ہیں, اور کائنڈ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہماری زندگی میں فروٹ آف لو نہیں ہے, محبت کا پھل نہیں ہے. تو ہمیں محبت کی ضرورت ہے. محبت ہر چیز سے بالا تر ہے. جیسے آپ نے کہا کہ خادموں کا اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہے. کئی دفعہ ہم بڑے بڑے لیکچر اس پر دیتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, علم الہی پیش کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ پریکٹیکلی طور پر ہم ناکام اس میں نظر آتے ہیں. ہمارے لیڈر, ہمارے خداوند نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نے محبت کرنی ہے. تو اسی طرح پادری صاحب آپ جی بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے, بڑا محظوظ کر رہے ہیں ہم. محبت کے لیے جو بائبل مقدس میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ اگاپے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو انگلش میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یہ انکنڈیشنل لو ہے, غیر مشروط, غیر مشروط محبت جو کسی سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے. واہ واہ. ایون خدا نے ہمارے لیے جو کچھ کیا اس نے ڈیمانڈ کچھ نہیں کی, بلکہ اس نے غیر مشروط ہم سے محبت کی. اور خدا نے جو ہمیں میسج اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے دیا ہے وہ محبت کا میسج ہے. اور یسوع نے کہا تم خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت کرو, اور اسی طرح اپنے پڑوسی سے بھی محبت کرو. یسوع مسیح نے, یہ بڑا زبردست ریفرنس ہے, اور یسوع مسیح نے یہاں تک کہا ہے کہ اپنے دشمن سے بھی اپنی مانند محبت رکھو. اور دیکھیں آج ہم کسی کو مارتے ہیں, ہلاک کرتے ہیں, کسی کا نقصان کرتے ہیں, تو ریزن کیا ہے؟ دشمنی. ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو مار دیتے ہیں. لیکن یسوع کہتا ہے کہ تم اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو نہیں مارنا چاہتا تو وہ دوسرے سے بھی اپنی مانند پیار کرے, اپنے دشمن سے اپنی مانند پیار کرو. اور خداوند اپنے کلام کے اس الہام کے وسیلہ سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم مسیح کو پیش کرنے والے ہیں, ہم یسوع مسیح کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. اور ابتدائی کلیسیا کا جو سب سے بڑا خاصہ تھا وہ معجزات نہیں تھے, وہ ان کی کرسچن لائف تھی. کلام میں لکھا ہے, انہوں نے کہا دشمن کیا کہتے ہیں, دیکھو یہ مسیحی آپس میں کس طرح محبت رکھتے ہیں, کیونکہ وہ جماعت محبت سے بھری ہوئی تھی. اور بائبل کہتی ہے, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے جو میرا ہے وہ بھی آپ کا ہے, اور پھر آیا کہ جو میرا ہے وہ میرا, جو آپ کا ہے وہ آپ کا ہے. تیسرا اب زمانہ جو چل رہا ہے, میرا ہے وہ تو میرا ہے, جو آپ کا وہ بھی میرا ہے, وہ بھی میرا ہے. لیکن ابتدائی کلیسیا میں لکھا ہے ان کی چیزیں یکساں تھیں, ان کی چیزیں یکساں تھیں, اور کوئی بھی اپنی چیز کو اپنا نہیں سمجھتا تھا. کتنی خوبصورت پکچر ہے یہ. اور لوگ اپنے گھروں کو بیچ دیتے تھے, اپنے کھیت بیچ دیتے تھے, اپنے گھر بیچ دیتے تھے, اور کلیسیا کا حصہ بن کر سب کے لیے سارے سورسز یکساں ہوتے تھے. کوئی سپیریئر نہیں تھا, اور کوئی ان میں کمتر نہیں سمجھا جاتا تھا. سینئر یا دوسرے اس طرح کے جو ورڈ آج ہم یوز کر رہے ہیں, اس طرح کا کچھ بھی نہیں. اور جیسے پاری صاحب نے بتایا کہ آج خادم اکٹھے نہیں بیٹھتے, اس کے لیے میں سادہ سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں. آج جو خراب قسم کے لوگ ہیں, جیسے کبوتر باز, دنیا میں نشہ باز, بالکل, یہ جتنے بھی خراب لوگ ہیں یہ آپس میں بڑی محبت رکھتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے بیٹھتے ہیں. اور ایون کہ یہ برے کام کرنے والے جب ٹریول کر کے دوسری جگہ جاتے ہیں تو وہ اپنے کپڑے دوسرے کو دے دیتے ہیں, اس کی ٹانگیں دباتے ہیں, اس کی خدمت سیوا کرتے ہیں. بہت اچھا. یہ برے لوگ ہیں. لیکن راست بازوں کا حال یہ ہے کہ راست باز ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, وہ ٹانگیں دباتے ہیں, یہ ٹانگیں کھینچتے ہیں. بالکل. سو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. سب سے پہلے ہم خدا سے محبت رکھیں, پھر ایک دوسرے سے, اور اس کے بعد یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی اپنی مانند محبت رکھیں. جس بوجھ کے ساتھ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں اسی بوجھ کے ساتھ ہم دشمنوں کے لیے دعا کریں, مخالفین کے لیے دعا کریں, کیونکہ ہماری دعائیں ان کو تبدیل کر سکتی ہیں. آمین.
کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم دعا میں کہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. اور ایک بہت زبردست ریفرنس جو ہے وہ یسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں خاموش نہ رہو اور مجھے اپنے لیے کام کرنے سے باز نہ آنے دو. اس کا مطلب ہے جب ہم دعا میں خدا سے کہتے ہیں تو خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے. اگر ہم دشمنوں کے حق میں دعا کریں گے تو وہ آگے کو ہمارے دشمن نہیں رہیں گے, وہ ہمارے پیار کرنے والے, وہ ہمارے دوست بن جائیں گے. اور پھر خدا حالات کو بدلے گا اور دنیا محبت کا گہوارہ بن جائے گی جیسی محبت یسوع مسیح لے کر اس دنیا میں آیا. پھر وہ سارا کچھ پاسبل ہو جائے گا جو مسیح چاہتا ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. تھینک یو پاسٹر پطرس, بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. میں پاسٹر کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن سے ہم نفرت کرتے ہیں وہ ہمیں نقصان دیتے ہیں. اگر ہم نفرت نہ کریں تو کوئی شخص ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. ہمیں صرف وہ لوگ نقصان دیتے ہیں جن سے ہم نفرت کرتے ہیں. اور جب ہم نفرت کا بیج بوتے ہیں تو پھر ہم فصل بھی نفرت کی کاٹتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے. کلام فرماتا ہے محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی, محبت اس میں ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیجا. تو غور کرنے والی بات ہے کہ پہل خدا نے کی ہے. حالانکہ آدم نے گناہ کیا تھا, نافرمانی کی تھی, لیکن پھر بھی خدا نے پہل کی ہے, خدا نے ہاتھ بڑھایا ہے, کیونکہ کوئی گنہگار اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. اس کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کو بچائے, اس کا کوئی کفارہ دے. تو خدا نے پہل کی ہے, خدا نے محبت کی ہے. میرے عزیزو, آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. محبت کی فضیلت کو ہمیں سمجھنا ہے. جس طرح کلام میں لکھا ہے ایمان, امید, محبت, یہ تینوں دائمی ہیں, لیکن ان میں جو افضل ہے وہ محبت ہے. تو کئی دفعہ ہم اس کو پیچھے کر دیتے ہیں, پیچھے لے جاتے ہیں, جو دوسری چیزیں ہم ان کو آگے لے آتے ہیں. اور روح کا پہلا پھل بھی محبت. جی بالکل بالکل. اور بائبل بتاتی ہے کہ اپنے پہلے پھل, خدا کو پہلے پھل دینے چاہیے ہمیں. تو ناظرین, میں چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نفرتیں دور کرنی چاہیے. بے شمار لوگ بیمار رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں. ایک خدا کی خادمہ نے بات کی, انہوں نے کہا کہ دوسروں کو معاف کیجئے, خود پر رحم کیجئے. کہ جب ہم دوسروں کو پیسہ معاف کرتے ہیں محبت کے ساتھ تو پھر ہم اپنے اوپر رحم کرتے ہیں. جی پادری اندریاس صاحب بھی کچھ فرمانا چاہتے ہیں اس حوالے سے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ محبت کی فضیلت کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روایت ہے یوحنا رسول کے بارے میں, جن کی 5 تصانیف ہمارے پاس ہیں. کہ یوحنا کی انجیل ہے, اس کے 3 خط ہیں, اور مکاشفہ کی کتاب. آخری زمانے یہ وہ واحد رسول ہے جو اپنی طبعی موت, باقی رسول شہید کیے گئے, لیکن یہ واحد رسول ہیں جو طبعی موت مرے ہیں. تو اپنے آخری ایام میں جب وہ بہت بوڑھے تھے تو اس روایت میں لکھا ہے کہ وہ لوگ ان کو اٹھا کے کھڑا کر, سہارا دے کے کھڑا کرتے تھے, اتنے کمزور اور بزرگ تھے. تو صرف وہ پلپٹ پہ کھڑے ہو کے یہ کہتے تھے اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ محبت کتنی افضل ہے. اور کوئی بات نہیں کرتے تھے, صرف یہ کہتے تھے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. بالکل بالکل. بہت شکریہ جی ان عظیم خدام کے لیے, ہم خدام کی شکر گزاری کرتے ہیں. پاسٹر اندریاس صاحب بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ جی گفتگو کی. پاسٹر عرفان ویلکم کرتے ہیں ہم آپ کو, آئندہ بھی آپ تشریف لائیں, یہ آپ کا اپنا ٹی وی چینل ہے. اسی طرح پاسٹر پطرس صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. ناظرین, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرنس آف پیس, اور آج کا جو موضوع ہے محبت کی فضیلت ہے. تو یسوع مسیح نے ہمیں محبت کی تعلیم دی ہے. ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں, پیار کریں. اور کلام میں لکھا ہے کہ جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم دوسروں کے ساتھ کریں. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں دوسروں سے محبت کرنی ہے, پیار کرنا ہے, معاف کرنا ہے, اور اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنی, برداشت پیدا کرنی ہے. اگر کوئی ہمیں دکھ دے رہا ہے, ستا رہا ہے, نقصان کر رہا ہے, تو آپ اس سے نفرت نہ کریں. آپ یاد رکھیں کہ تاریکی کو جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے, تاریکی کو پیغام کی ضرورت نہیں ہے, تاریکی کو روشنی کی ضرورت ہے. جو آپ سے نفرت کرتا ہے آپ اس سے محبت کریں, اس کا جیون بدل جائے گا. آئیے دعا کریں. ہمارے آسمانی باپ, ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے. انجیل کی تعلیمات ہمارے لیے بیش بہا خزانہ ہے. یہ قیمتی اور انمول موتی, اور خداوند یہ وہ باتیں ہیں جو تیرے کلام کی باتیں ہیں, جو الہامی باتیں ہیں,
کیونکہ تیرے مقدس کلام میں لکھا کہ ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ معتبر ہے. خدا ہم اس وقت محنت کرتے ہیں کہ جتنے لوگ پاکستان میں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کی مدد کر خدا. ان کو بیمار یادوں سے شفا دے. جن کے دلوں میں نفرت ہے وہ نفرت معافی اور محبت میں بدل جائے. یسوع کے نام میں لوگ بیمار یادوں سے شفا پائیں. لوگوں کو روحانی شفا ملے, لوگوں کو ذہنی شفا ملے, لوگوں کو جذباتی شفا ملے, اور جو بیمار ہیں, کمزور ہیں بدنی طور پر, وہ بھی شفا پا جائیں. اور جو مالی بحرانوں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں خدا تو ان کی بھی مدد کر, ریسٹور کر اور انہیں بحال کر. تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور سارا جلال تجھے دیتے ہیں خداوند یسوع کے پاک نام میں, آمین آمین. بہت شکریہ ناظرین آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا. سکرین پر نمبرز موجود ہیں, آپ اپنی آرا سے بھی ہمیں نوازیں اور دعا یا درخواست بھی بھیج سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو آل. کیپ واچنگ PMI ٹیلیویژن. Thanks for watching. Please like this video and comment below. For watching our more videos and latest programs, do not miss to subscribe our YouTube channel. For more notifications, click on the bell icon. You can also follow us on PMI TV Official on Facebook.